الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے دو اہم فیصلوں کے حوالے سے۔ دوسری شادی کی سزا کے خلاف اپیل کرنے والے مجرم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ نے بڑا اہم فیصلہ جاری کیا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جیل انڈسٹری کی بہتری کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے ایک 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں علی باقر نجفی صاحب، جسٹس علی باقر نجفی صاحب، انہوں نے ایک اہم کیس کے اوپر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید علی مرتضیٰ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے جیل انڈسٹری کی بہتری کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید علی مرتضیٰ کی سربراہی میں 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم AIG جوڈیشل جیل خانہ جات ڈاکٹر قدیر عالم، کمیٹی میں درخواست گزار کے وکیل سید معظم علی شاہ، تمارا سلیم سمیت دیگر شامل ہیں۔ جسٹس باقر نجفی صاحب نے ردا قاضی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے سید معظم علی شاہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ AIG جوڈیشل جیل خانہ جات ڈاکٹر قدیر عالم سمیت دیگر افسران بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سید معظم علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف جیلوں میں اس وقت 15 کے قریب جیل انڈسٹریز ہیں۔ قیدی ان انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کی اجرت انتہائی کم ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے ریمارکس دیا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں نہ اس پر ایک پالیسی بنائیں جو پنجاب بھر کی جیلوں کی انڈسٹری کے نظام کو بہتر کرے۔ قیدی جب سزا پوری کرنے کے بعد رہا ہوں تو ان کے پاس ایک ہنر بھی ہوگا۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے ریمارکس دیے کہ رہا ہونے والے قیدیوں کے پاس ہنر ہوگا تو وہ رہائی کے بعد جرائم کی بجائے اپنا روزگار کما سکیں گے۔ AIG جیل نے عدالت کو بتایا کہ ایک امریکی جیل کا دورہ کیا تھا اور وہاں کی جیل انڈسٹری ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ AIG جیل ڈاکٹر قدیر عالم نے کہا کہ امریکی جیل کی طرز پر پنجاب کی جیل انڈسٹری کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کرتے ہوئے جیل انڈسٹری کی بہتری کے لیے 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، اور عدالت نے کہا کہ یہ جو 10 رکنی کمیٹی ہے یہ اپنی رپورٹ دے گی اور اس کی رپورٹ کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی اور اس کو ایک پالیسی بنائی جائے گی، اور یہ پنجاب کی حد تک پالیسی ہوگی، پنجاب کی جو سینٹرل جیلیں ہیں ان کے لیے۔ اب جانتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی سزا ہوتی ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ریگورس پنشمنٹ ہے، سزا عمر قید ہے یا 10 سال ہے سزا، اور جو اس کو جو سزا ہے اس میں اس کو جو مشقت کی سزا بھی ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو انڈسٹری مختلف جیلوں نے انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں وہاں پر پھر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اب جب وہ کام لیا جاتا ہے تو اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ سزا کے طور پر کام لیا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جن جو قیدی ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے ان کو ریاست نے کچھ نہ کچھ جو دہاڑی ہے وہ بھی دینی ہوتی ہے۔ اب یہ درخواست دی گئی تھی کہ جو انڈسٹریاں ہیں جہاں پر کام کرتے ہیں مزدور، ان کو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے یا دہاڑی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا دن کام کرتے ہیں، کام ان سے فل ٹائم لیا جاتا ہے اور ان کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ تو عدالت نے کہا کہ ایک تو ہماری جو جیل انڈسٹری ہے وہ اس طرح فال نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم جیل میں بیٹھے قیدی جو مفت کا وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں ان کو ہم کام پہ لگا دیں گے تو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو ریاست کو فائدہ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ہنر سیکھ جائیں گے۔ جب جیل سے وہ رہا ہوں گے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوگا اور اس ہنر کی وجہ سے وہ جرائم سے بچ جائیں گے اور وہ اس ہنر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کریں گے۔ تو اس وجہ سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے 10 رکنی کمیٹی بنائی ہے کہ جو جیل انڈسٹری کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، رولز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، ایک پوری پالیسی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے 10 رکنی، جو رپورٹ پیش کرے گی اور پھر عدالت ایک پالیسی بنائے گی جیل انڈسٹریز کے حوالے سے۔ یہ ایک انقلابی قدم ہوگا اور ایسا پہلے نہیں ہوا، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو جیل انڈسٹری ہے وہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق کام کرے گی اور وہ ان کو وہی تنخواہیں یا دہاڑی دی جائے گی جو انٹرنیشنل معیار ہے جو قیدیوں کو دیا جاتا ہے، تاکہ ان کو فائدہ بھی ہو اور ان کی اصلاح بھی ہو اور وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں جیل میں بیٹھے مصروف رہیں۔
پھر معاملہ آ جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں آج بڑا ہنگامہ ہوا اور وہاں پر لڑائی ہوئی۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ملزم تھا، اس نے دوسری شادی کی تھی اپنی پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر، اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمے میں اس کو سزا ہو گئی، استغاثہ میں اس کو سزا ہو گئی، اور سزا میں 6 ماہ قید تھی اور 5,60,000 روپے اس کو جرمانہ عائد کیا گیا اس ملزم کو۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے گزشتہ سال دسمبر میں 6 ماہ قید اور 5,60,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم عدالت سے فرار ہونے کے باعث اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا۔ پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے مجرم غلام رسول سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے لاہور ہائی کورٹ آئے، جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا۔ سزا کے خلاف اپیل پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک رکنی بینچ آئندہ ہفتے سماعت کرے گا۔ غلام رسول نے درخواست پر فیصلے تک ہائی کورٹ سے سزا معطل کرنے کی استدعا کی ہے۔ ملزم کی پہلی بیوی نے دوسری شادی کرنے پر شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ جولائی 2019 میں بھی لاہور کی عدالت میں پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے والے شخص کو 11 ماہ قید اور 2,50,000 روپے جرمانے کی سزا ہوئی تھی۔ لاہور کے علاقے اچھرا کے رہائشی راشد محمود نامی شخص کے دوسری شادی کرنے پر ان کی پہلی بیوی نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ پہلی اہلیہ شمیم بی بی نے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ ان کے خاوند راشد نے اجازت حاصل کیے بغیر دوسری شادی کی۔ ان کے وکیل نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ قانون کے تحت دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ اجازت حاصل نہ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وکیل نے عدالت میں یہ بھی دلائل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنا قابل دست اندازی جرم ہے۔ چنانچہ سماعت کے دوران دلائل اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ امان اللہ بھٹی نے دوسری شادی سے قبل پہلی بیوی سے اجازت نہ لینے کا جرم ثابت ہونے پر ملزم راشد کو 2 سال قید اور 2,50,000 روپے کی جو جرمانے کی سزا ہے وہ سنائی تھی، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے سزا کم کر کے اس کی سزا 11 ماہ قید اور جو 2,50,000 روپے جرمانہ ہے وہ عائد کیا تھا۔ تو آج جو ملزمان پیش ہوئے ان کو سزا ہوئی، اور سزا کے بعد یہ اپنی اپیل دائر کرنے آئے تھے، لیکن ان کی اپیل دائر ہوتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ جب بھی قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کو سزا ہوگی تو سزا ہونے کے بعد وہ تب تک اپیل نہیں دائر کر سکتا جب تک وہ سرنڈر نہ کرے۔ گرفتار ہوگا یا وہ ضمانت کروائے گا تو تب ہی اپیل ہوگی۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایک جج کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور بدتمیزی کی جاتی ہے، اور یہ ڈی سی منڈی بہاؤالدین کی طرف سے اور اے سی منڈی بہاؤالدین کی طرف سے ان کو سزا ہوتی ہے، اور عدالت کہتی ہے کہ ان کو آپ گجرات جیل میں بھیجیں، اور وہاں کا ڈی پی او ان کو بھگا دیتا ہے، فرار کروا دیتا ہے، اور وہ لاہور آ جاتے ہیں، اور لاہور آنے کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بغیر سرنڈر کروائے ان کی جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کر دیتی ہے اور نوٹس جاری کر دیتی ہے، جس کے بعد آج تک دوبارہ کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ تو جب کوئی طاقتور آئے تو اس کے لیے ہمارا جو عدالتی نظام ہے اگر اس کا طریقہ کار الگ ہوگا اور کسی غریب کے لیے الگ ہوگا تو یہ پھر ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔